براہ راست آپ کو اسلام آباد لے چلیں گے جہاں پر مشیر پارلیمان امور ڈاکٹر بابر ابان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پارلیمان کی بالادستی کو ماننے سے انکار کیا اور جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور حکومت پاکستان کا موقف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت مسلسل پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے ساری لیجسلیشن اور سارے کام پارلیمنٹ کے اندر سے ذریعے کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب قومی اسمبلی میں الیکٹرل ریفارمز کا بل پاس ہوا تو اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وہ بل پاس ہونے کے بعد سینٹ کو ٹرانسمٹ ہونے کے بعد سینٹ کے ہاؤس کی پراپرٹی بننے اور اس کے بعد کمیٹی کی پراپرٹی بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک باہر چل کے کوئی کانفرنس منعقد کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لیجسلیشن کریں گے۔ اسپیکر سے درخواست کی گئی تھی دونوں طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، جس کے نتیجے میں اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی اور وہ جہاں جہاں کوئی تجویز دینا چاہتا ہے اس کمیٹی کے ذریعے سے میں پورے پاکستان کے لوگوں کو اور سارے اداروں کو اور اپوزیشن کو سب سے پہلے ویلکم کروں گا اور حکومت پاکستان کے دروازے کھلیں مذاکرات کے لیے۔ لیکن جو انہوں نے دوسری گفتگو کی ہے بیسکلی وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک فراڈ اور فلاڈ اسٹریٹجی، یعنی اس میں 420 بھی شامل ہے اور وہ جو انہوں نے اپنا پیکج دیا یا جس کو انہوں نے پلان کہا وہ فراڈ پلان بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اس کے بارے میں آپ کو ڈاکیومنٹ تھوڑی دیر میں تقسیم بھی کراؤں گا اور آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور قوم کے سامنے آپ کے ذریعے پیش کروں گا۔ جو پاکستان کے ایوان کے اندر ہم جس لیجسلیشن کو بھی لے کے گئے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی، اس کی تصدیق بھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پارلیمنٹ پہ اور اس کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کارروائیاں کوئی پتلی گلی تلاش کرتے ہیں ہمیشہ اپنی عادت اور تاریخ کے مطابق۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ وعدہ عمران خان کا کہ ان کو لازماً ہم پاکستان میں اقتدار میں شریک کریں گے، لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے۔ ویسے تو یہ زیادہ فیصلے ہیں لیکن جو تازہ ترین فیصلہ ہے وہ ہے فرد جاوید صدیقی کے مقدمے میں 2018 سپریم کورٹ PLD صفحہ 788، اور اس میں یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر 4-5 باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ ان میں سے پہلی بات جو میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی موجودگی میں، اس فیصلے کی موجودگی میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ان کی تجویز ہے اپوزیشن لیڈر کی، صریحاً توہین آمیز طریقہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا the right of overseas Pakistanis to vote already existed as per law۔ ان کو حق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ کہتا ہے کہ وہ ان کا حق پہلے سے ہی قانون میں موجود ہے۔ دوسری بات سپریم کورٹ کہتا ہے and duly recognized، اور وہ تسلیم شدہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب شہباز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ چند لوگوں کو، جن میں چنیدہ لوگ ہوں، پسندیدہ لوگ ہوں، ان کو اسمبلی میں بٹھا کے
1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका अगला हिस्सा यह है कि इट मस्ट नेसेसरीली बी गिवन ड्यू इफेक्ट, कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हर हाल में नेसेसरीली जरूरी है। और इससे शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इनकारी हो गए। अब किस तरह से ये राइट दिया जाएगा उसके बारे में मैं आपके सामने जो आईनी प्रोविजंस हैं वो मैं कोट करता हूं और फिर मैं एक चीज और पढ़ता हूं। आईनी प्रोविजंस हैं आइन का आर्टिकल 17, आइन का आर्टिकल 19 और 106(2), ये तीनों हक देते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक है जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज के जरिए से खत्म नहीं किया जा सकता। और जो 106 है उसमें लिखा हुआ क्या है जी, ये जरा मैं आपको बताता हूं कि कौन है जो इंटाइटल होगा राइट ऑफ वोट का। ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हर एक शहरी दुनिया के जिस खित्ते में भी हो, वो राइट ऑफ वोट उसका बुनियादी इंसानी हक है। इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उनका होगा। His name appears on the electoral roll for the area and the province. वोट कहां देंगे? बाहर बैठ के उनको सीट नहीं चाहिए। आइन के साथ खिलवाड़ मत करे ऑपोजिशन। शहबाज शरीफ साहब आइन का मजाक मत उड़ाएं, आइन पाकिस्तान की तौहीन मत करें। आइन कहता है His name appears on the electoral roll of any area in the province, कि मुल्क के जिस खित्ते में, फेडरेशन के जिस यूनिट में भी उसका नाम बस बहैसियत वोटर दर्ज होगा, वहां वो वोट देगा। ये सौदेबाजी छोड़ दें कि हर बात पे सौदेबाजी के लिए जी आ जाएं, इस पे सौदेबाजी कर लेते हैं। मैं आपको बतौर वकील अपनी राय देना चाहता हूं। एक ऐसा वकील जिसके लॉ मिनिस्ट्री के दौर में पूरे आइन को देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैकड़ों से ज्यादा मुकदमात आईनी, उनमें मैं पेश हुआ, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। अगर कोई पूरी असेंबली भी मिलकर कहना चाहे कि उनको कोई सौदेबाजी के जरिए से हम उनके हक से महरूम करें, तो ऐसा करने से आइन का आर्टिकल 8 मना करता है। वो कहता है बुनियादी हुकूक के मुतसादम कानून साजी भी नहीं हो सकती। दो चीजों के खिलाफ पाकिस्तान में कानून साजी नहीं हो सकती, एक कुरान और सुन्नत, हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान हदीस के हवाले से, और दूसरी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक से मुतसादम है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, पतली गली मत ढूंढें। और सिर्फ एक शर्त है, और वो ये है कि अगर किसी को कॉम्पिटेंट कोई अदालत है, वो अनसाउंड माइंड का कि ज़हनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, अब ज़ाहिर है उसके लिए पहले मेडिकल बोर्ड होते हैं, तो वो एक सूरत ये है जिस सूरत में किसी को महरूम किया जा सकता है। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम गर्दानते हुए हुकूमत पाकिस्तान इसी हफ्ते जो हमारे मगरबी बॉर्डर के पार अमरीकी फौजों के इनखला के हवाले से माहौल पैदा हो रहा है, उस पे पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफ किया जाएगा। जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं वो करेंगे। इसलिए मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि बगैर बजट को पढ़े हुए एतराजात किए गए, लेकिन जब बजट फ्लोर पे आया तो एतराज कोई नहीं हुआ, कट मोशंस आई।
اور کٹ موشنز کس میں آئیں؟ وہ سارے ادارے جو احتساب کرتے ہیں، مالی احتساب کرتے ہیں، مالی بدعنوانی کا احتساب کرتے ہیں، کرپشن کا احتساب کرتے ہیں، کک بیک کا احتساب کرتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ ایک گرینڈ NRO، سب اداروں کے فنڈ بند کرو، خود ہی مر جائیں گے. ان سارے اداروں کے فنڈز میں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کا سبب ہے یہ ادارے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے، اب وہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں. میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائیں، جو ایک سمجھنے کے لیے ایک پیپر ہے اور ایک ججمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے ان 3 آرٹیکلز کو سمجھنے کے لیے، اور ایک ججمنٹ ہے. یہ ساری ابھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں. 2 باتیں کہہ کے میں چاہوں گا کہ فروخ حبیب صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن وہ بھی آپ سے بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، KP میں بھی، بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اور ہمارے اتحادی پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے اتحادی، ہم آئین کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں اور وہی روایت ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح سے بجٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی بلوچستان اسمبلی میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نہیں بتا سکیں گے. اور جس طرح جو کچھ یہاں ہوا وہ بھی نیک نامی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کا ریفارم کا ایجنڈا ہے، اس میں سے یہ جو الیکٹرل ریفارمز کے بعد جوڈیشل ریفارمز ہمارے ایجنڈے پہ سر فہرست ہیں، ان پہ کام بھی جاری ہے، سامنے آئیں گی، اس پہ بھی آپ اپنے کامنٹس اور آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. اور جوڈیشل ریفارمز کے ساتھ ساتھ لا ریفارمز، ان تینوں ریفارمز کے حوالے سے میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ساری جماعتیں، اس لیے کہ نیشنل اسمبلی میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو سینٹ میں صرف موجود ہیں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آبجیکٹیولی ججمنٹ کی روشنی میں وہ سرنڈر نہیں کرتے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ قیدی ہیں. جج محمد بشیر صاحب کی عدالت کے ایک ریفرنس میں 7 سال کے قیدی ہیں، دوسرے ریفرنس میں 10 سال کے قیدی ہیں، اور آ کے ان کو وہ قید کاٹنا ہے جو عدالت نے کہا ہے، جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. میں ایک کامنٹ وہ بھی دے دیتا ہوں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ریسرکشن کے لیے، یعنی دوبارہ کیس برآمد کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ اس درخواست کا فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا. اور قانون جنرل مشرف کے کیس میں لے ڈاؤن کر چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہوا، نیچے بھی ہوا، کہ مفرور، اور اس سے پہلے حیات بخش کیس میں، کہ مفرور کو آئینی حقوق حاصل نہیں رہتے، ایسا مفرور جو پاکستان کی عدالت کو اور آئین کو اور قانون کو نہ مانتا ہو.